السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور یہ گھر میں آپ کو کیوں دکھا رہی ہوں؟ یہ گھر میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ، کچھ تو گڑبڑ ہے، اس وجہ سے میں آپ کو یہ گھر دکھا رہی ہوں۔ اس گھر کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شوٹنگ کرنے کے لیے کوئی فلم یا ڈرامہ بنانے کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہو، اور اس سیٹ اپ کے لیے جو ہے نا ایک حصہ صرف گندا چاہیے تھا تو سارا گند وہاں پہ ڈال دیا گیا ہے۔ فی الحال گھر کو دیکھ کے تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن حقیقت بیان کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کمزور دل کے افراد یہ ویڈیو نہ دیکھیں، ورنہ آپ لوگوں کو رونا بھی آ سکتا ہے، آپ لوگ شاید تھاڑے مار مار کے روئیں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایک ولیج ایسا بھی ہے، ایک گاؤں، ایک دیہات ایسا ہے جہاں پہ دنیا کے سب سے زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں۔ ایک ولیج ایسا ہے جہاں پہ مری سے بھی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، مطلب ہم نے سنا ہے بچپن سے کہ مری میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، لیکن ایک ولیج ایسا ہے جہاں پہ مری سے بھی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جہاں پہ مطلب پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ ایک ولیج، ایک گاؤں، ایک دیہات ایسا ہے پاکستان میں جہاں پر گندم بالکل تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں آپ کو تفصیل سے اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں، اور اگر آپ نازک دل کے انسان ہیں تو پلیز آپ یہ ویڈیو یہیں پہ اسکپ کر دیں، یہ ویڈیو آپ نہ دیکھیں، پھر آپ تھاڑے مار مار کے روئیں گے اور آپ کو چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں۔ اور رونے کی بات سے مجھے یہاں پہ ندیم بھائی یاد آ رہے ہیں۔ اب میں کس کا دکھ بیان کروں؟ ندیم بھائی بھی آج کل بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ میں آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ندیم بھائی کے بارے میں کچھ بولنا چاہوں گی کہ ندیم بھائی، آپ ایک بے وفا عورت کے لیے اس قدر رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات جو ہے نا ہضم نہیں ہو رہی۔ بس کریں رونا، مطلب وہ چلی گئی اور اسے گئے ہوئے تقریباً 9 یا 10 مہینے ہو چکے ہیں، اور ابھی تک آپ اسی کو رو رہے ہیں، اتنی اہمیت اس عورت کو دے رہے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ مطلب بس کریں، لوگ تنگ آ رہے ہیں، آپ نہ روئیں اتنا اس عورت کے لیے، اس مطلب ناقدری عورت کے لیے جسے اپنے بچوں کی قدر نہیں تھی، آپ اس عورت کے لیے رو رہے ہیں۔ ہمیں آپ کے رونے کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے۔ بس کریں، یہ ایسے مطلب اچھی نہیں لگی یہ بات آپ کی۔ ویسے بھی مرد جو ہے نا وہ روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، تو آپ ہمارے اچھے سے بھائی ہیں، ہمارے پیارے بھائی ہیں، آپ اس عورت کے لیے رو رہے ہیں۔ وہ اس قابل ہی نہیں ہے، وہ جس قابل تھی وہ وہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ اس عورت کے لیے آپ نہ روئیں، کیونکہ ہمارے لیے اور بہت سارے دکھ ہیں اس یوٹیوب پر۔ اب آپ ہمیں مزید افسردہ کر رہے ہیں، تو یہ بس کر دیں آپ، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ اتنے سارے ہم دکھ دیکھتے ہیں، اتنی ساری ہم یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب دیکھتے ہیں، تو لوگ ہمیں پھر کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں، تو اس طرح کے لوگ پھر ہمیں باتیں کرتے ہیں، اور آپ لوگ پھر ہمیں ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں۔ بس کر دیں، یہ رونا بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ دیں۔ صابرہ نے نہیں لینے ہیں بچے، اس نے صرف ڈرامے کرنے ہیں، وہ بچے نہیں لینے والی ہے۔ بچے آپ نے ہی پالنے ہیں، آپ نے ہی ان کی پرورش کرنی ہے۔ اور اب میں بات کرتی ہوں تیز طوفانی آندھی کی، جو کہ صابرہ کے کچن میں آئی تھی۔ حالانکہ میرے امی ابو بھی آج کل گاؤں گئے ہوئے ہیں، تقریباً جب سے روزے شروع ہوئے ہیں، تو ابو تو خیر کافی دن پہلے سے چلے گئے تھے، تقریباً 1-1.5 مہینہ ہو گیا ہے۔ ابو بھی گاؤں میں ہیں اور امی بھی ابھی جب روزے شروع ہوئے تب سے گئی ہوئی ہیں، تو مجھے وہاں کی ساری رپورٹیں ملتی رہتی ہیں کہ وہاں پہ کیسا موسم ہے اور کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو پتہ چلا ہے مجھے کہ وہاں پہ آندھی آئی ہے کل، لیکن جو آندھی صابرہ کے کچن میں آئی ہے، ایسی آندھی ہمارے گھر میں نہیں آئی، اور ایسی خوفناک آندھی کسی کے گھر میں بھی نہیں آئی۔ مطلب میں نے اور بھی ویڈیوز دیکھی ہیں، ایسی خوفناک آندھی میرے خیال سے کسی کے گھر میں بھی نہیں آئی۔ تو صابرہ، آپ سوچو کہ آپ کے گھر میں، اور گھر میں بھی، پورے گھر میں نہیں، صرف کچن میں وہ آندھی کیوں آئی ہے؟ سوچو آپ ذرا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے کچن میں بھوتوں کا سایہ ہو؟ کیونکہ آپ جب روم سے نکلی ہیں اور آپ چلتے ہوئے آ رہی ہیں تو صحن میں ایسے لگ رہا تھا
کہ سارے صحن کا گند اٹھا کے کسی نے کچن میں ہی ڈال دیا ہے. آپ کے گھر میں ماشاء اللہ سے کوئی بچے تو ہیں، وہ ماشاء اللہ کہہ رہی ہوں آپ کے گھر میں سارے بڑے اور سمجھدار انسان ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بچہ نہیں ہے. حالانکہ اتنے زیادہ سمجھدار انسان ہیں آپ کے گھر میں. تو ایک ٹیک یوٹیوبر بھی ہے ماشاء اللہ سے، بہت سمجھدار بندہ بھی ہے. تو پاگل تو آپ کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو گند اٹھا کے وہ کچن میں ڈال دے گا. تو سوچو کہ کچن میں اتنا سارا گند کہاں سے آیا ہے. اور جب آندھی آئے یا طوفان آئے برتن نہیں اڑتے ہیں، مطلب میں نے کبھی نہیں دیکھے ہیں برتن اڑتے ہوئے آندھی اور طوفان میں. اور آپ کے کچن میں تو برتن بھی بکھرے ہوئے پڑے تھے. تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی کچھ. بس آپ چیک کریں اور دیکھیں کہ آپ کے گھر میں ایسا کیوں ہوا ہے کہ آپ کے برتن بھی اڑنے شروع ہو گئے ہیں اور برتن بھی کہاں کے کہاں جا کے گرے ہیں. تو یہ سب باتیں آپ سوچیں اور ان باتوں کو آپ سیریس لیں کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے اور یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے. مطلب آپ روم میں گئی ہیں، جاوید انکل بیمار پڑے ہوئے تھے اور ان کو اچانک سے مطلب بیماری آنا اور یہ سب کچھ ہونا، مطلب کچھ گڑبڑ ہے آپ کے گھر میں. اور گڑبڑ صرف آپ کے گھر میں نہیں ہے، جتنے دکھ آپ کے گاؤں میں، جتنی تکلیفیں آپ کے گاؤں میں، جتنے لوگ آپ کے گاؤں میں بے ہوش ہوتے ہیں. بارشیں تو ہمارے گاؤں میں بھی ہوتی ہیں اور بارشیں اسلام آباد میں بھی ہوتی ہیں، بارشیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. لیکن جتنے لوگ آپ کے گاؤں میں بارش میں پھسلتے ہیں، اور خاص طور پہ عورتیں کیوں پھسلتی ہیں بارش میں؟ مطلب روڈوں پہ بھی عورت پھسل جاتی ہے، کچن میں بھی پھسل جاتی ہے، سیدھی جگہ پہ بھی پھسل جاتی ہیں آپ لوگ. تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ کوئی کالا سایہ، کوئی جن، کوئی بھوت، کچھ نہ کچھ ہے آپ کے گاؤں میں. آپ کے گاؤں میں جتنے دکھ اور جتنی تکلیفیں ہیں نا، اتنی بڑی لسٹ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا دکھ ہم بیان کریں اور کون سا دکھ جو ہے اسے ہم چھوڑ دیں. بہت زیادہ دکھ ہیں، اتنے زیادہ دکھ، اتنی زیادہ تکلیفیں. آپ لوگ کیسے برداشت کرتے ہیں یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ سب کچھ آپ لوگ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ گائز مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری یہ ویڈیو دیکھ کے کوئی اور روئے نہ روئے، مجھے خود رونا آ جائے گا، اس لیے میں جو ہے نا ٹاپک ہی چینج کر دیتی ہوں. اور گائز میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اگر یہ یوٹیوب نہ ہوتا نا اور لودھرا میں اتنے زیادہ یوٹیوبرز نہ ہوتے تو ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس دنیا میں ایک ایسا بھی گاؤں ہے جہاں پہ سب سے زیادہ تکلیفیں لوگوں کو ملی ہوئی ہیں، جہاں پہ سب سے زیادہ غریب رہتے ہیں، جہاں پہ دنیا میں پتہ نہیں کہاں سے لوگ امداد بھیجتے ہیں، لیکن پھر بھی اس گاؤں کی غربت نہیں ختم ہوتی. اگر یہ یوٹیوب نہ ہوتا تو پھر ہمیں یہ ساری باتیں نہ پتہ چلتی. ہمیں یہ باتیں کبھی نہ پتہ چلتی کہ ایک گاؤں لودھرا ایسا بھی ہے جہاں پہ عورت جو ہے وہ لازمی پھسلتی ہے. بارش کا بس ایک اشارہ بھی ہو جائے تو عورت کوئی نہ کوئی پھسل ہی جاتی ہے. یہ یوٹیوب ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے نالج میں اضافہ ہوا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک گاؤں ایسا بھی ہے. میں نے اگر آج آپ لوگوں کو بہت زیادہ سیڈ کر دیا تو اس کے لیے معذرت، لیکن میں کیا کرتی، میں بہت زیادہ مجبور ہو گئی تھی. مجھے اس گاؤں کے دکھ جو ہیں وہ آپ سب کو بتانے تھے کہ یہ بہت، اس گاؤں میں بہت زیادہ تکلیفیں ہیں، بہت زیادہ دکھ ہیں. اور ابھی تو پتہ نہیں کوئی کالے سائے بھی اس گاؤں پہ منڈلانے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جو صابرہ کے کچن کی حالت ہوئی ہے. تو یہ ساری باتیں میں نے جب سوچی تو مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے. اور لاسٹ میں نے ایک کلپ بنایا ہے. میرے ایک بھائی نے، جب میں یہ سحری بنا رہی تھی تو میرا بھائی سعد سعید ہاشمی، اس نے مجھ سے ایک بات کی ہے، تو وہ میں کلپ لاسٹ میں لگا رہی ہوں. اگر آپ لوگ چاہیں تو وہ کلپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی باتیں سن سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وعلیکم السلام. جی سحری میں یہ بناتی ہوں بندوں کے لیے. ہاں ویڈیو بن رہی ہے اور یہ تو بہت ہے. پھر آپ کی آڈینس سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں کہ ہمارے چینل کوئی بکے، کوئی ہمارے پیکج سے بنے. یہ تو میں آواز تو میوٹ کروں گی برو، آپ جو مرضی بولو. آپ کہیں میں آپ کو پرٹیکولر ایک سیگمنٹ بنانا چاہتی ہوں، اس میں ہمارے بھائی ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سب سے. آپ اپنی ریکویسٹ خود ہی کریں، بولیں آپ اپنے پلیٹ فارم سے. ہاں آپ کریں نا ریکویسٹ. اب کروں؟ ہاں بولیں
اب آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. اچھا یہ جی SKT786K کی طرف سے ان کے جو جتنے بھی ویورز ہیں ان کو پیار کرنے والے ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں کہ سارے چینل جلدی وکن. اردو میں بولیں برو. اردو میں نہیں وہ کچھ ابھی اسپیشل آڈینس بھی سرائکی بھی تو ہے نا ان کو بولیں. اچھا چلیے سرائکی میں بول دیں. ہاں کہ سارے کوئی چینل ویکن بھی سارے کہیں پیسہ آوے تو سارے پیسے تو آپ کھا رہی ہیں یوٹیوب سے کچھ ہم بھی کھائیں. تو آپ کی آڈینس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس بارے میں دعا کریں افطاری کے بعد سحری کے ٹائم تاکہ سارے میں کوئی ترن کرے. تو باقی شادی کی بات کر لیں اپنی آڈینس سے. شادی کے بعد آڈینس سے کر لوں. چلیں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں.